جو صفوی سلطنت تھی انہوں نے جو کچھ کیا تھا، یہ تو ایران کا حدود اربع اس زمانے کا ہے جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ لوگ یہاں پر بر صغیر میں کام کر رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ کام کر رہے تھے، کیا کام کر رہے تھے وہ ذرا سا آگے معمولی سا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی اثناء میں ہم کوئی اور حوالہ بیسیوں آ سکتے ہیں، حوالے نہیں پیش کر رہے، ہم خالصتاً پرشین لٹریچر سے ایک حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ لکھنے والی جو خاتون تھیں انہیں کیا مذہب سے غرض ہوگی اور انہیں کیا کسی ملت سے غرض ہوگی۔ ایک کتاب بہت اچھی ہے، اگر آپ اردو کی شاعری کا، اردو ادب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو پورے چیپٹرز اس پہ ملیں گے کہ اردو زبان کب شروع ہوئی، اس کے پہلے شعراء کون تھے، مثلا میر تھے، پھر میر درد کون تھے، پھر غالب کون تھے، پھر اقبال کون تھے، فلاں 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 فلاں۔ یہ شاعر ہیں پہلی صدی میں، 10ویں صدی میں، 11ویں 12ویں 13ویں، اس طرح وہ گنتے چلے جاتے ہیں۔ پنجابی شاعری اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی کتابیں موجود ہیں، انگلش لٹریچر میں بھی کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون ہے پروین نے ایک کتاب لکھی، شعر فارسی از آغاز تا امروز، فارسی شاعری کیسے شروع ہوئی اس دن سے لے کے جب یہ شروع ہوئی تھی آج کے دن تک۔ اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مذہبی کتابیں ہیں جی، یہ آپ اپنی مذہبی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں۔ مذہبی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، وہ ایک طرف اگر آپ رکھ بھی دیں تو فارسی شاعری پہ ایک ادیبہ ہیں، وہ شاعری کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے بہت اچھی چیز لکھی ہے 10ویں صدی پہ بحث کرتے ہوئے، اور تحریر فرماتی ہیں کہ در قرن دہم، 10ویں صدی جب آئی ہجری، مہم ترین واقعہ تاریخ جدید ایران جو جدید ہے اس کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، بلکہ اندیشہ ایرانیان را نیز راہ دیگری برداشت، بلکہ ہوا یہ کہ ایران کا راستہ ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے جس ڈگر پہ ایران چل رہا تھا، یہ 10ویں صدی میں ایسی ایک تبدیلی آ گئی کہ ایران نے دوسری راہ اختیار کر لی، اور 957 ہجری میں اسماعیل کے سلطان حیدر و حلیمہ دختر اذان حسن بادشاہ معروف، جبکہ وہ سلطان حیدر کے خاندان سے تھا، اور جب اس کی عمر 16 سال کی ہوئی اور 16 سال گزر گئے تو در تبریز بر تخت شاہی نشست، تو اس کو حکومت ملی اور اس نے تبریز میں اپنی حکومت کو جمایا، یعنی پایہ تخت بنایا۔ وہ 1 سال بعد اور 1 سال کے بعد 958 ہجری میں خود را شاہ اسماعیل خواند، انہوں نے کہا میرا نام شاہ اسماعیل ہے، ان شاہ 17 سالہ، اور اس وقت اس بادشاہ کی عمر جو تھی وہ 16 سال کی تھی، اور ان کی عمر اتنی تھی، اور شیخ صفی الدین اردبیلی نے جو آذربائیجان میں اپنی حکومت کی تھی اور یہ حکومت چلی آ رہی تھی، اب تیسرا ان کا بیٹا اسماعیل جو تھا یہ بنا، 6 سالہ بود درگذشت پس از مرگ او، اور اس کے موت کے بعد پھر پورا خاندان کا سلسلہ شروع ہوا، سلسلہ تصوف کہ بمناسبت نام مؤسس آن بطریقہ صفوی مشہور بود، اور صفوی اس لیے مشہور ہوا کہ پہلا بادشاہ جو تھا ان کے خاندان میں صفی الدین تھا، تو جس طرح سلطنتیں بادشاہوں کے نام پہ چلتی ہیں، صفوی خاندان اس وقت شروع ہوا۔ صفوی خاندان میں پھر یہ ہوا کہ اسماعیل آئے، اور ایک چیز یہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو، یہ دوسری جگہ سے لے رہا ہوں، اپنے فوجیوں کو انہوں نے سرخ ٹوپیاں پہنانی شروع کی، قزل باش، قزل کہتے ہیں شدید سرخ رنگ جس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے اور چمک بھی، اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ اور
باش سر کو کہتے ہیں، قزل باش وہ فوجی جو اپنے سر پہ سرخ ٹوپی یا سرخ رومال باندھتے ہیں. تو یہ قزل باشی جو نظر آتے ہیں یہ سب کے سب انتہائی متعصب شیعہ اور طاقتور اور اسلحے سے لیس ہوا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ اسماعیل نے جب ایران کو سنبھالا، پدران شاہ اسماعیل ہما شافعی مذہب بودند. وہ ادیبہ لکھتی ہیں کہ جتنے بھی شاہ اسماعیل کے فرزند تھے، بیٹے ان کے سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے. وہ او نیز اسماعیل بھی اصل میں شافعی المسلک تھے. در ان طریقہ بجہان آمدہ جو بہت بڑی چیز پیش آئی ہے، اور ایران نے جو 10ویں صدی ہجری میں اپنا سارا رخ تبدیل کیا ہے. چون 6 سالگی اسماعیل جب 6 سال کے تھے، اس سے لے کے 14 سالگی جب 14 سال کے ہوئے، بمدت 8 سال 8 سال کا عرصہ جو انہوں نے گزارا ہے، تو وہ انہوں نے مرزا علی کے تحت گزارا. چھوٹے تھے، یہ شہزادے تھے، مرزا علی کے ساتھ چلے گئے. بادشاہ جو گیلان کے بادشاہ تھے، یہ جیلان یا گیلان ایک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ گیلان جیلان ایک ہی قصبہ کہلاتا ہے. وہاں پر انہوں نے اسماعیل نے وہاں کے جو بڑے تھے مرزا علی، ان کے ساتھ 8 سال گزارے. وروئے شیعہ بسیار تندروی بود، اور وہاں پر انہوں نے مرزا علی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے او پناہ بردہ بود، انہوں نے چونکہ انہیں پناہ دی تھی. یہ بچہ شیعت کے اس چکمے میں آ گیا اور اسماعیل شیعہ ہو. و دین شیعہ را اعلان کرد. جب اسماعیل خود بنے بادشاہ، تو انہوں نے ایران میں جو پہلے شافعی تھے، خود اسماعیل شافعی تھے، ان کے بچے سارے شافعی المسلک تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو آج سے ایران سارے کا سارا شیعہ ہے. در انتشار آن را ہیچ گونے سختی و خون ریزی. اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ اب ایران میں ہو کر کوئی حنفی فقہ پہ عمل کرے، شافعی فقہ پہ عمل کرے، یہ ساری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں اور مار دیں گے، خون ریزی ہوگی، سختی سے ہم پیش آئیں گے. خودداری نداک در ان میان گروہ از ادبا و دانشمندان نامی ایران کے پیروے ان عقیدہ نہ بودے اند کشتہ شدہ اند. اور اس دوران میں جب اسماعیل نے یہ اعلان کیا کہ ایران صرف شیعہ کے لیے اور شیعہ مسلکی یہاں پر چلے گا، تو عدہ کثیر بہت بڑی تعداد میں وہاں جو دانش مند تھے، وہاں جو فلسفی تھے، وہاں جو ادیب تھے لکھنے والے، اور ایران کے سرمایے کے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب یا تو قتل کر دیے گئے، اور یا پھر ان پہ اتنی سختیاں کی گئیں کہ ان دانش مندوں نے خراسان بے ماوراء النہر کے علاقے جہاں آج آذربائیجان وغیرہ ہیں، ماوراء النہر میں ہم گئے، دریا جیہون میں اترے تھے. وہاں ظاہر ہے کہ کافی دیر اس کے پانی میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کہ شاید اس پاک دریا کا پانی ہمیں بھی پاک کر دے. یہ وہ چیز تھی، یہ وہ دریا ہیں جن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب میں معراج میں گیا تو اللہ کے عرش کے نیچے سے 4 دریا بہہ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا جیہون، سیہون، نیل اور فرات، 4 دریاؤں کو میں نے اللہ کے عرش سے نکلتے ہوئے دیکھا. یہ جیہون اور سیہون جو ہے نا، یہ ماوراء النہر ہے. اور یہ جتنے لوگ جانتے ہیں وہ پل سے گزر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ماوراء النہر پورے اسلام کو سنبھالنے والا تھا. یہ ماوراء النہر حنفیہ کا جد امجد ہے، اور اس علاقے نے وہ پیدا کیے ہیں. خیر موضوع بدل جائے گا. کہتے ہیں کہ جتنے بھی دانش مند تھے یہ سب کے سب ایران سے بھاگے. انہوں نے ماوراء النہر میں، گاؤں میں، دیہات میں جا کر پناہ لی، اور چونکہ ایران میں زبردست خون ریزی ہو رہی تھی، وہ ہندوستان رفتہ
تو یہاں کے جو شاعر، فلسفی اور ادیب تھے انہوں نے ہندوستان کا بھی رخ کیا. و دانشمندان آذربائیجان بخاک عثمانی پناہ بردہ. تیسرا ملک جس نے ایران کی شیعت میں لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے کام کیا وہ ترکی تھا. عثمانیوں نے اپنی سرحدیں کھول دیں، ہندوستان نے اپنی سرحدیں کھول دیں. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا زمانہ تھا اور افغانستان نے ادھر کے علاقوں نے اپنی سرحدیں کھول دی. تو جتنے ایرانی عقل مند دانشمند جتنے بھاگ سکتے تھے، اور پھر کبھی ایران وہ واپس نہیں گئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا گئے اور مارے. ترکی نے پناہ دی، افغانستان نے پناہ دی، بر صغیر ہندوستان نے پناہ دی. اور کہتے ہیں کہ وہ حتیٰ تعداد زیادہ از علماء فارس و کرمان خوزستان عربستان رفتان. کتنی بڑی تعداد تھی جو ان حالات میں چوتھی جگہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئی اور وہ عربوں کے علاقوں میں چلے گئے، جیسے عراق ہے، حرمین شریفین. یہ سب چیزیں در کرن دہم بشمارہ بسیارے از دانشمندان ایرانی نیاد برمی خوریم کے در ان کشورہا زیستہ و درگزشتہ ان. اور ان سب لوگوں نے زندگیاں وہاں گزاری اور وہیں کی مٹی میں مل کے خاک ہو گئے. لیکن پھر ایران کا نام نہیں لیا، کیونکہ شاہ اسماعیل نے سرکاری سطح پہ سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی رہے گا تو شیعہ بن کے رہے گا، نہیں تو اس کو مار دیا جائے گا. یہ ہے وہ انقلاب جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. بہت سے دوستوں کو تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، حالانکہ اسی لیے حوالہ ایک ادیبہ کا لائے جسے غالباً مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر وہ کہتی ہے آگے چل کے کہ شاہ اسماعیل جو تھے 958 ہجری میں آذربائیجان را از سلطان مراد آخرین بادشاہ ادبی مہم کے در کرنے نہم در آن سرزمین. وہ جو سلطان مراد تھے ان کے ساتھ ان کا پیچھا پڑ گیا. یہ سلطان مراد وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو آخری مرتبہ تعمیر کیا تھا. حرم شریف کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں تو انہوں نے، وہ اب بھی ان کا خط موجود ہے، ہم نے دیکھا، انہوں نے خط لکھا، استفتاء لکھا تھا. اور ان کے مفتی تھے ابی سعود رحمۃ اللہ، جنہوں نے قرآن کریم کی بہت زبردست تفسیر لکھی ہے، بہت مختصر لیکن ایک ایک فقرہ موتیوں کی طرح پرویا ہے انہوں نے. ابی سعود رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ بیت اللہ کو گرانا اور نئے سرے سے بنانا اب ضروری ہو گیا ہے. تو سلطان مراد نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اور بیت اللہ پھر اس کے بعد شاہ فہد کے زمانے تک چلتا رہا ہے. اور شاہ فہد کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور پھر جب اس کی افتتاح کا وقت آیا اور اس کو کھولنا تھا دروازے کو، تو سلطان مراد کے زمانے میں اس کے دروازے کو کھولا گیا تھا، یعنی ایک جشن کہہ لیں وہ منایا گیا تھا. اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چابی دے کے گئے تھے وہ آگے بڑھے. بیت اللہ کا دروازہ شاہ فہد کے زمانے میں ساری چیزیں جب بن گئی تو اب اس تالے کو اب کون کھولے؟ 400 سال پہلے تقریب ہوئی تھی. ظاہر ہے بیت اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھلتا رہتا تھا، اب بھی کھلتا ہے. تو وہ تقریب میں اب کون افتتاح کرے گا؟ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا، اور کوئی آدمی، لائن لگی ہوئی تھی، پوری امت کے افراد بلائے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن علی ندوی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت رحمۃ اللہ کے متعلق وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حرم کی سیڑھیوں پہ، بہت بڑھاپا ہو گیا ہے، کھڑا ہونا چلنا دشوار ہے. حضرت کو بلایا اور چابی پیش کی اور کہا حضرت بیت اللہ کو یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ بیت اللہ کو کھول. حضرت رحمۃ اللہ کو اتنا بڑا شرف اللہ نے دیا تھا. ہم بتاتے کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھی، لیکن اس سے نہیں کہتے کہ اپنے مشائخ کی تعریف کرنا بھی در پردہ اپنی تعریف کرنا ہوتی ہے. تو یہ تھا بیت اللہ کا، سلطان مراد یہ تھے. ان کے ساتھ اس کا پیچھا پڑا اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھیلتی چلی گئیں اور ہندوستان میں لوگ آتے چلے گئے. آپ اگر لکھنؤ کی تاریخ پڑھیں، یہ اودھ کی جو سلطنت ہے نا، یہ انہی اہل تشیع نے قائم کی تھی. یہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے، کشمیر ہجرت کر کے آئے تھے. اور ایک چیز اور ہے، ممکن ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہمیں اس کی بہت تلاش ہے،
کہ امام خمینی ان کے آباء و اجداد کشمیر آ گئے تھے، کب آئے تھے، اور اس وقت جو آدمی حقیقت میں جس کا علم بولتا تھا وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تاریخی سوال جس کا جواب چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا امام خمینی کے جو آباء و اجداد تھے جو کشمیر میں آ گئے تھے، دلی میں طوطی بول رہا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے خاندان نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا؟ یہ سلسلہ تھا سارا، اور اسی میں وہ پھر اسماعیلی شیعہ بھی ہیں جن کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو علی سینا اسماعیلی شیعہ تھے، اور ابو علی سینا کا مذہب کیا تھا؟ اس پہ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔